الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم صلوا على الحبيب والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وصحبك يا جد الحسن المسلم. أحباب احتشام، آج وطن عزیز پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک نہایت اہم دن ہے. آج کے دن 1947 عیسوی میں برصغیر کے مسلمانوں نے طویل جدوجہد کے نتیجے میں ایک آزاد ملک پاکستان کے نام سے حاصل کیا. پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے پر ہے اور اسی نظریے کے حوالے سے آج میں آپ سے مختصر وقت کے اندر چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں. احباب احتشام، یوں تو دو قومی نظریہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی موجود ہے، مگر ہم اسلام کی جو بات کرتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پیغام یہی تھا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ نظریہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے رہنے والوں کو عطا فرمایا اور اس نظریے کا پرچار اور اسے عام کرنے کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی لگائی. یہ نظریہ اتنا اہم نظریہ ہے اور اس نظریے کی حفاظت اتنی اہم اور ضروری ہے کہ جب مکے کے مشرکین نے جناب ابو طالب سے آ کر یہ کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں، وہ اپنے دین پر کاربند رہے، ہم اپنے دین پر کاربند ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، اگر یہ مشرکین مکہ میرے دائیں ہاتھ میں سورج بائیں ہاتھ پہ چاند لا کر کھڑا کر دیں تب بھی میں اس نظریے سے نہیں ہٹوں گا. میرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اور محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں. اب آپ اس کی احتشام یہ نظریہ چلتے چلتے ہندوستان میں کیسے پہنچا. اگر ہم اس کو تاریخ کی اوراق پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو 712 عیسوی کے اندر 17 سالہ مسلمان مجاہد محمد بن قاسم اس نظریے کو لے کر ہندوستان پر حملہ ہوتا ہے اور یہ نظریہ محمد بن قاسم لے کر ہندوستان ہوتا ہے اور اس نظریے کی آبیاری کی اور یہاں کے لوگوں کو یہ نظریہ سمجھایا، پڑھایا، بتایا. تو یہاں کے اس دھرتی پہ رہنے والے بہت سے لوگ جو متعدد خداؤں کے پجاری تھے انہوں نے محمد بن قاسم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا. اب صاحب وہ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو محمد بن قاسم سے لے کر آج کے دن تک یہ نظریہ بالکل قائم رہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم ہے، بلکہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، سارے کا سارا کفر ایک الگ قوم ہے. ہمارے آقا علیہ السلام نے بتایا تھا کفر ملت واحدہ کہ کفر ایک ملت ہے اور اسلام
اکبر بادشاہ کے نام سے لوگوں کو معلوم ہے کہ جب اس نے دین الہی کی بنیاد ڈالی اور کہا کہ ہم ان کو مسلمانوں کو قریب لائیں گے اور ایک دین بنائیں گے، اور اس کا نام اس نے دین الہی رکھا، اور اس نے یہ کہا کہ آپ گائے کی قربانی نہ کریں کیونکہ اس سے ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ فلاں کام نہ کریں کہ اس سے فلاں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ ایک مسلمان رکھ لیں، کافر رکھ لیں۔ تو اس دور میں حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اکبر بادشاہ کا راستہ روکا اور اس کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہوئے کہا کہ اکبر ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام ایک الگ دین ہے، اسلام کی ایک الگ سوچ ہے، اسلام کا ایک الگ نظریہ ہے، ہم اس نظریے سے ہٹ نہیں سکتے۔ دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خدا مقدر ہو سکتے ہیں اور وہ کسی کو راضی کرنے کے لیے کسی کے سامنے بھی ماتھا ٹیک سکتے ہیں، لیکن مسلمان ہے ہی وہ ایک وہ پہلا نظر کے بلند کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ صاحبان سے شام کے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جن کی کوششوں کی بدولت اور جن کی خدمات دینی کی بدولت پھر دین اسلام میں نکھار آیا اور کفر کا وہ بت ٹوٹا، اکبر بادشاہ اس کا یہ فتنہ ختم ہوا، اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جن کو اکبر بادشاہ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا تھا، جب اسی جیل سے آپ باہر تشریف لائے تو جو آپ نے شرائط لکھی تھی باقی شرائط تو رہی، باقی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس جیل کے دروازے پر گائے کو ذبح کیا جائے، جس کو ہندو اپنی ماتا کہتا ہے، تب میں یہاں سے بائیں قدم رکھوں گا۔ اور تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ اکبر بادشاہ کے بیٹے جہانگیر نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے گائے کو ذبح کر کے بتایا کہ کوئی بھی مسلمان کبھی اسلام پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، مسلمان وہی ہے کہ جو مکمل سارے کا سارا دین پر پیرا ہونے والا ہوتا ہے۔ اب آپ اس کے انتظام ہندوستان کے اندر انگریز یہاں پر آیا تو انگریز نے چند علماء خریدے اور انہوں نے یہ نظریہ لوگوں کو پڑھانا شروع کیا اور یہ پیغام دیا کہ ہم اور ہندو ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، ہم مسلمان بات نہیں، ہم ہندوستانی پہلے، لہٰذا یہ سبق ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہندوؤں کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ آپ کے مثالیں وہ تو بات نہیں ہے، میں آپ دوستوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء اور کردار ہے، امام اہل سنت سیرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس بارے سے تفصیلی کلام کیا اور آپ نے لوگوں کو یہ بات بتائی۔ جب کانگریسی لوگ کانگریسی ملا یہ اعلان کر رہے تھے کہ گائے کو ذبح نہ کرو، اس سے ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے، فلاں کام نہ کرو، اس سے فلاں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے دور میں سے یہ بھی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فتویٰ جاری فرمایا کہ اس دور میں گائے کی قربانی کرنا لازم ہے، اس لیے کہ اس سے ہندوؤں کا بت ٹوٹتا ہے اور ہندوؤں کا غرور و خواب میں ملتا ہے اور کفر اور اسلام کے اندر فرق واضح ہوتا ہے کہ ہمارے امام تھے جنہوں نے جب اس ملت
یہ نظریہ جو قومی نظریہ ہے، اس نظریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ اس میں تھوڑی بچت پیدا کریں، لیکن آپ یہ بات سمجھیں، ہزاروں سال آپس میں رہنے کے باوجود آج بھی ہندو نہ ہمارے ساتھ مل سکتا ہے اور نہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ہمارے وطن میں بات ہوتے ہیں کہ نعرہ بھی لگایا کہ یہ صرف ایک لکیر کا فرق ہے کہ ایک بارڈر سے اس طرف پاکستان ہے اور بارڈر سے اس طرف انڈیا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آج بھی ہندو ہزاروں سال ہمارے ساتھ رہنے کے باوجود ہمارے ساتھ نہیں مل سکتا۔ ہمارا رسم و رواج الگ ہے، ہمارا طور طریقہ الگ ہے، ہمارا بیٹھنے اٹھنے کا انداز الگ ہے، ہمارا سلام و کلام الگ ہے، ہمارے معاشرتی تعلقات الگ ہیں، ان کا سارے کا سارا دین اور رسم و رواج کے اوپر چل رہا ہے، اور ہمارا جو دین اور رسم و رواج کے اوپر نہیں چلتا۔ ان کے یہاں بزرگی اور بڑھائی کا معیار یہ ہے کہ جو بڑے خاندان میں بڑا پیدا ہونے کو بڑا ہے، جو چھوٹے خاندان میں پیدا ہونے کو چھوٹا ہے، حالانکہ اسلام کا یہ مثال ہی نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر اعلان کر دیا تھا، پتہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کی بنیاد تقویٰ ہے، فضیلت کی بنیاد دین ہے۔ لہٰذا ہمارا رسم و رواج الگ ہے، ہمارا طور طریقہ الگ ہے، ہمارا زندگی کا انداز اور رہن سہن الگ ہے۔ تو ہم دو قومیں، ہم دو ملتیں ہیں، اسلام ایک الگ ملت ہے اور ایک الگ ملت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وطن عزیز پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جن مقابل میں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی اور خدمت کوشش کی، اللہ کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ کی محبتوں میں اپنے آخری کتاب کے لیے مقدس کو اس کی اہل سنت جلد اہل سنت حضرت کے نام مولانا مفتی محمد امان قادری صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے کتاب سے شان سے ہمارے روزمان کو برکت فرمائیں۔ اب آپ سے شام آپ دوستوں کو معلوم ہے کہ آپ اس عالم کو بلاتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا تعلق پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے دوست ہیں کہ ذرا نوازی ہے کہ کسی کتابوں پر یہ تشریف لے رہے ہیں، چھوٹی سی عمر میں اللہ نے کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ دعوت اسلامی کے دارالافتا کے اندر یہ اس کی حیثیت سے اس وقت خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ دوست احباب، کیونکہ روزمرہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پوچھنے ہوتے ہیں، ہم علماء سے نہ پوچھنے کی وجہ سے غلط عمل کرتے ہیں۔ تو آپ دوستوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آج آپ ان سے مل بھی لیں، ملاقات بھی کر لیں۔ صدر کے اندر وہ دارالافتا صدر موجود ہے، 4 سے 10 بجے سے صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک وہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ 4 اور مفتیان کرام بھی، اور وہ خدمت دین کے لیے شرعی مسائل کے حل کے لیے وہ وہاں پر خدمت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کا وہاں جا کر کے ان سے مسائل پوچھ سکتے ہیں اور شرعی مسائل کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں ہمارے